بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تحفہ والدین برائے تربیت اولاد، تیسرا باب ہے شخصیت سازی۔ عنوان ہے شخصیت سازی کی حکمت عملی اور طریقے۔ شخصیت سازی کے مفہوم اور اس کی بنیادی باتوں کے بعد یہاں اس کے طریقوں پر بحث کرنا بھی ضروری ہے، جن کو بروئے کار لا کر بچوں کی معیاری اسلامی تربیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تربیت بچے کو صرف لیکچر دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک وقت طلب، فکر طلب، صبر آزما اور مسلسل کام ہے جو مستقل مزاجی سے انجام دینا پڑتا ہے۔ اولاد کی تربیت کے مختلف طریقے ہیں، تاہم یہ طریقے ایک دوسرے سے مربوط، لازم و ملزوم اور ایک دوسرے پر منحصر بھی ہیں۔ تدریجاً ان میں سے ہر ایک سے دوسرے کی طرف وقت کے تقاضے کے مطابق منتقل ہونا پڑتا ہے، اور ان سب کو یکے بعد دیگرے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق آزمانا بھی پڑتا ہے۔ شخصیت سازی کے مندرجہ ذیل طریقے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، فکر مندی۔ والدین کی فکر مندی بچے کی تربیت کا پہلا اسٹیج ہے، یعنی والدین یہ ضرورت محسوس کریں اور اپنے اندر یہ احساس جگائیں کہ بچے کی تربیت ان کی ذمہ داری، ان کا فرض منصبی اور ان کی ضرورت بھی ہے۔ جب تک والدین شدت سے یہ احساس اپنے اندر پیدا نہ کریں کہ بچے کی تربیت ان کی ذمہ داری ہے اور اس فریضے کی انجام دہی کے لیے فکر مند نہ ہوں، تب تک یہ کام ممکن نہیں۔ اسی احساس کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کریم نے سورہ تغابن میں اولاد کو فتنہ اور آزمائش قرار دیا۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ سورہ تغابن آیت 15۔ یاد رکھیے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہونے کے باوجود اگر والدین ان کی تربیت کی ذمہ داری محسوس نہ کریں تو خدا نخواستہ یہی اولاد وبال جان، دنیا کی زندگی میں زحمت اور تکلیف دہ چیز، جبکہ آخرت کی زندگی میں شرمندگی اور عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی فکر مندی اور احساس کو اجاگر کرنے کے لیے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم دیا کہ وہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ یہ فکر مندی اور احساس کہ یہ کام مجھے ہی کرنا ہے اور یہ مجھ پر لازم ہے، یہ ہر کام کو عمل میں لانے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اگر یہ احساس ہی نہ ہو تو تربیت کا عمل سرے سے وجود میں ہی نہیں آ سکتا۔ دنیا میں بے شمار والدین ایسے ہیں جن کو اپنے بچوں کی تربیت کا احساس ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسان کو جب بھوک کا احساس ستاتا ہے تو وہ کھانے کی طرف لپکتا ہے، جب پیاس کا احساس جاگتا ہے تو پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اولاد کی تربیت ایک اہم ذمہ داری ہے جو والدین کے سپرد کی گئی ہے۔ اسی ذمہ داری کے نتیجے میں والدین کو اللہ تعالیٰ نے وہ حقوق عطا کیے جو والدین کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیے۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی، وہ اس بار تربیت کو اٹھانے کے نتیجے میں ہی رکھی گئی ہے۔ بہرحال اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ والدین کی فکر مندی اور احساس ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، منصوبہ بندی یعنی پلاننگ۔ جب کسی کام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کو کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ دنیا میں گھر بنانا ہو تو اس کے لیے منصوبہ بندی بہت پہلے سے کی جاتی ہے۔ اس کے لیے رقم کا انتظام کیا جاتا ہے، موزوں جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے
اور اس کے لیے نقشہ پاس کروایا جاتا ہے کہ گھر کے کمرے کتنے ہوں، اس میں کچن کہاں ہو، بیڈ روم کہاں اور واش روم کس طرف ہو، اور دیگر تمام تفصیلات کو بڑی باریک بینی سے نقشے میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی نقشے اور پلاننگ کے مطابق یہ گھر ڈیزائن ہو کر مستقبل میں وجود میں آنے والا ہے۔ جو چیز جتنی طویل مدت کے لیے ہو اور جتنی قیمتی ہو، اس کے حصول کی منصوبہ بندی بھی اسی جامعیت اور باریک بینی سے کی جاتی ہے۔ اولاد انسان کے لیے متاع عزیز ہے، اس سے قیمتی دنیا کی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی، اور اس کا وجود بھی صرف دنیا کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا میں سہارے کے علاوہ آخرت میں رفع درجات کا باعث بھی بنتا ہے۔ نیز والدین کی یہ محنت، یہ سرمایہ کاری انویسٹمنٹ اگلی نسلوں کی بہتری کے لیے بھی ہوتی ہے، لہٰذا والدین کی تعلیم و تربیت کے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے والدین کی فکر مندی اور احساس کے بعد دوسرا مرحلہ اس کی جامع منصوبہ بندی کے ساتھ ترجیحات کا تعین ہوتا ہے۔ یہ نہایت ضروری چیز ہے، کیونکہ منصوبہ بندی کے بغیر کام علل ٹپ اور ناقص ہوگا، لہٰذا بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے ترجیحات کا تعین اور جامع حکمت عملی ترتیب دینا والدین کے لیے ضروری ہے۔ اسلام نے اس کا آغاز دیندار اور بشعور شریک حیات کی تلاش سے کیا ہے، تاکہ اولاد کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے۔ نمبر 3، دعا اور مناجات۔ مناسب دیندار رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی تمنا اور دعا کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار دعائیں ایسی آئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے نیک اولاد کے حصول کے لیے اللہ سے مانگی ہیں۔ یہاں ان میں سے چند دعائیں ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں۔ پہلی دعا، رب ہب لی من الصالحین، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں آئی ہے۔ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دوسری دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40۔ اے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا دیجیے اور میری اولاد کو بھی، اور اے میرے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ تیسری دعا، فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اے اللہ تو لوگوں کے دل ان یعنی میری اولاد کی طرف پھیر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ پہلی دعا، رب ہب لی من الصالحین، سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دوسری دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما۔ تیسری دعا، فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، سورہ ابراہیم آیت 37۔ اے اللہ تو لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف مائل فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، ربی ہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، سورہ آل عمران۔ اے اللہ مجھے وارث عطا فرما جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا۔ دوسری دعا،
रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ए मेरे रब, मुझे अपने यहाँ से नेक औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआओं का सुनने वाला है। औलाद के हवाले से कुरान करीम ने एक और दुआ भी सिखाई है और नेक मोमिनीन की अलामात में से ज़िक्र किया है कि वो अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह, हमको हमारी बीवियों और औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना। सूरह शुआरा आयत नंबर 74। औलाद जब नेक होती है तो अपने साथ अपने वालिदैन के लिए भी अल्लाह से दुआएं मांगती है। कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ मनक़ूल है जो उन्होंने अपने और अपने वालिदैन के लिए मांगी, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैहि व अला वालिदै व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। सूरह नमल आयत 19। परवरदिगार, मुझे इस बात का पाबंद बना दीजिए कि मैं उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई, और वो नेक अमल करूं जो आपको पसंद हो, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। ये कुरान करीम में मनक़ूल दुआएं हैं जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने नेक औलाद की तमन्ना के साथ अल्लाह से मांगी। रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होने और बच्चे की उम्मीद होने के बाद से उसके लिए फ़िक्रमंद होने के अलावा दुआएं मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला नेक औलाद अता फ़रमाए जो हमारी आँखों की ठंडक हो, नेक साले हो, फरमा बरदार हो और उसकी किस्मत अच्छी हो। लोगों में मकबूलियत और रिज़्क़ में कुशादगी की भी दुआएं मांगते रहना चाहिए। नंबर 4, उसवा हसना से तरबियत। औलाद की तरबियत और शख्सियत साजी का एक अहम तरीन ज़रिया उसवा हसना यानी अपने नेक किरदार से तरबियत करना है। वालिदैन अपने अखलाक और आमाल व किरदार से अपनी औलाद की तरबियत करें। बच्चे फ़ितरी तौर पर नक्काल होते हैं, वो जो देखते हैं उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। बच्चा लाशऊर से जैसे ही शऊर की आंख खोल लेता है, वो अपने माहौल में से अपने करीब तरीन लोगों यानी माँ बाप को देखकर उनकी नकल करना शुरू करता है। वो अभी बातचीत और लेक्चर को नहीं समझता और ना ही वो किसी तकरीर को समझने का मुतहम्मिल हो सकता है, लेकिन वो काम करने लगता है जो अपने माँ बाप को करते हुए देखता है। चुनांचे वालिदैन जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको देखकर छोटा बच्चा भी मुसल्ला बिछाता है और हाथ कंधों तक उठाकर बांधता है, रुकू करता है, सजदे में जाता है और फिर सलाम फेरता और दुआ के लिए अपने हाथ भी उठा लेता है। अब ज़रा गौर कीजिए कि उस बच्चे को नमाज़ पढ़ना किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन माँ बाप का अमल देखकर वो ख़ुद ही नकल करने लगता है। बिल्कुल यही उसूल दीगर तमाम कामों में भी कारफरमा है कि बच्चा माँ बाप के अखलाक, उसवा और हर अमल व किरदार को अपनाने की कोशिश करता है। ऐसे में वालिदैन अगर अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने किरदार व अखलाक को दुरुस्त करें, बेहतरीन रोल मॉडलिंग फ़राहम करें। बच्चा अपने वालिदैन को देखेगा तो उसके नतीजे में अच्छे किरदार और आमाल व अखलाक खुद ही सीखेगा। अगर घर में वालिदैन आपस में मोहब्बत से रहते हों, एक दूसरे को इज़्ज़त व एहतराम देते हों, बहुत ज़ोर से और बुरे अल्फाज से एक दूसरे को ना पुकारते हों बल्कि आप जनाब से बात करते हों, रिश्तेदारों को अच्छे अल्फाज के साथ याद करते हों, उनके साथ खैरखाही और हमदर्दी सिला रहमी की कोशिश करते हों, घर में सोमो सलात की पाबंदी की जाती हो, हर काम वक्त पर करने का एहतमाम किया जाता हो, घर में नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन मौजूद हो, वादा खिलाफ़ी और झूठ से इज्तनाब किया जाता हो, घर में रात को जल्दी सोने और फजर में जल्दी उठने और नमाज तिलावत दुआ का एहतमाम किया जाता हो, सफाई सुथराई नफासत डिसिप्लिन और सलीका मंदी वालिदैन के हर काम में मौजूद हो,
جب گھر کے ماحول میں یہ اقدار پائی جاتی ہوں اور بچہ شعور آتے کے ساتھ ہی اپنے گھر میں ان اقدار کا مشاہدہ کرتا ہو، یقیناً یہ بچہ ان اقدار کو خود بخود اپنا لے گا۔ اس کو الگ سے تقریر اور لیکچر سنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس اگر یہ اقدار خود والدین کی زندگی اور گھر کے ماحول میں موجود نہ ہوں اور والدین یہ چاہیں کہ ان کے بچوں کی زندگی میں آ جائیں تو یقیناً بہت مشکل کام ہوگا، کیونکہ بچوں نے زندگی میں کبھی ان اقدار کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا ہوگا، اپنے کانوں سے پیار محبت کے الفاظ کبھی نہیں سنے ہوں گے، کبھی شکریہ یا معذرت کے الفاظ گھر کے ماحول میں کانوں سے ٹکرائے نہیں ہوں گے، والدین کو کبھی گھر پر نماز پڑھتے اور دعا کرتے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن والدین کسی اہل علم کی تقریر یا عمل سے متاثر ہو کر یہ چاہتے ہوں کہ ان کے بچوں میں یہ چیزیں آ جائیں تو معذرت کے ساتھ یہی کہنا پڑے گا کہ ایسا ہونا بظاہر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا خاص کرم کر کے ہدایت دے وہ الگ بات ہے۔ اب ہوگا کیا؟ والدین اپنے بچوں میں یہ اقدار پیدا کرنے کے لیے ان کو لیکچر دینا اور تقریر کرنا شروع کر دیں گے، ان کو بتانا اور سمجھانا شروع کریں گے۔ بچوں نے چونکہ اپنے والدین کو ان باتوں پر عمل کرتے دیکھا نہیں ہوگا اور نہ کبھی گھر کے ماحول میں ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہوگا، تو ان باتوں پر عمل کرنا ان کے لیے سخت دشوار ہوگا۔ جب والدین بار بار بچوں کو ایسا کرنے پر اصرار کریں گے اور بچے عمل میں کوتاہی کرتے رہیں گے تو والدین کو پھر غصے میں آ کر ان کو ڈانٹنا اور برا بھلا کہنا شروع کریں گے، جس سے بات مزید بگڑ جائے گی اور بچے والدین سے باغی ہو جائیں گے۔ اب پریشانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا۔ اس کام کو کرنے کا بہترین راستہ یہی ہے کہ والدین پہلے اپنے اخلاق و کردار اور رویوں پر کام کر کے ان کو درست کریں، پھر اپنے اسوہ عمل کے ذریعے بچوں کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں اور بتائیں۔ انشاءاللہ بچوں میں وہ عادات نشوونما پائیں گی جو والدین چاہتے ہیں۔ اسوہ حسنہ کی پیروی اور عملی تربیت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے صرف قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابیں نازل نہیں فرمائیں، بلکہ ساتھ ہی اس کتاب کی عملی تعبیر پیش کرنے والا پیغمبر بھی بھیجا، جو ان کتابوں کی تعلیمات کو عملی طور پر پریکٹس کر کے امت کو سکھاتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں قرآن کریم کی ہر آیت کی عملی تعبیر امت کے سامنے پیش فرمائی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ، زندگی گزارنے کا نمونہ قرار دے کر فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ الاحزاب آیت 21۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں پر تربیتی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کا آغاز اپنی تربیت سے شروع کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں پر تربیتی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کا آغاز اپنی تربیت سے شروع کریں، اپنے اخلاق و اعمال اور کردار پر کام کریں، اپنی تربیت میں کمی اور خامیوں کو دور کریں اور پھر اپنے عمل سے بچوں کو تربیت کا پیغام دینا شروع کریں۔ اس سے بہت جلد اور آسانی سے بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 5، لیکچر اور تقریر سے بچوں کی تربیت۔ بتا کر، سمجھا کر اور لیکچر کے ذریعے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اسی سلسلے کا ایک اہم ذریعہ ہے، یعنی اچھی باتیں سمجھا کر ان پر عمل کی تلقین کرنا اور بری باتیں سمجھا کر ان سے اجتناب کروانے کی کوشش کرنا اور مسلسل یہ کام کرتے رہنا، یہ بھی کار پیغمبری ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو واعظ نصیحت کی جائے، ان کو اچھی باتوں کی تلقین کی جائے، مختلف پیرائے میں بار بار سمجھایا جائے، کبھی جنت کے باغات، محلات اور دیگر انعامات کی ترغیب سے اور کبھی جہنم اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرا کر لوگوں کو اچھے اعمال کی تلقین کی جائے۔
کبھی گزشتہ اقوام و ملل کی تاریخ بیان کر کے ان سے عبرت حاصل کرنے کو کہا جائے، اور کبھی انبیاء علیہم السلام کے واقعات سے لوگوں کو سمجھایا جائے تاکہ وہ زندگی میں اچھے کاموں پر آمادہ ہوں اور برے کاموں سے اجتناب کریں۔ قرآن کریم میں اوامر و نواہی سے بھی لوگوں کی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے، یعنی کچھ کاموں کو کرنے کا براہ راست حکم دیا گیا اور کچھ کاموں سے اجتناب کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم کا انداز تربیت ایک آئیڈیل انداز تربیت ہے جس میں موقع محل کی مناسبت سے مختلف پیرایوں میں مختلف مثالوں سے بات سمجھائی گئی ہے تاکہ مخاطبین شعوری طور پر اچھے کاموں کو کرنے پر آمادہ ہوں اور شعوری طور پر ہی برے کاموں سے اجتناب پر آمادہ ہوں، اور یہی تربیت کا اصل مقصد بھی ہے، کیونکہ جو تربیت شعوری سطح پر نہ کی جائے بلکہ محض ڈنڈے کے زور پر ہو وہ تربیت نہیں کہلاتی۔ قرآن کریم نے اس مقصد کے حصول کے لیے بے شمار واقعات اور قصص بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے اس کو کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اس تقریر کی نہ صرف تحسین کی بلکہ اس کو سورہ لقمان کا باقاعدہ حصہ بنا دیا۔ یہاں سورہ لقمان کی وہ چند آیات بیان کی جاتی ہیں جن میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ سورۃ لقمان آیت 13۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، میرے پیارے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس نصیحت پر ذرا غور کیجئے جس کی تحسین رب تعالیٰ نے فرمائی کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے نہایت مشفقانہ انداز اختیار کرتے ہیں اور انتہائی پیار سے اپنے بچے کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو تربیت نرمی اور پیار سے ہو سکتی ہے وہ سختی اور ڈانٹ ڈپٹ سے قطعاً نہیں کی جا سکتی۔ تربیت میں پیار اور نرمی و گداز وہ گر ہے جو مخاطب کو عمل پر آمادہ کر سکتا ہے، تاہم اگر کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت بھی پڑ جائے تو اس کا تناسب 5% سے بھی کم ہونا چاہیے۔ 95% یا اس سے بھی زیادہ پیار ہی سے تربیت کا عمل انجام دینا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کا آغاز عقیدہ توحید سے کرنا چاہیے، جو اسلام کے پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ ہمیں اولاد کی تربیت کے پورے اسٹرکچر کی بنیاد دین کے اساس پر رکھنی چاہیے۔ جب بچے کو پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے تو انشاءاللہ اس کے تمام اثرات و ثمرات نہایت مثبت اور میٹھے پھل کی شکل میں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت یہ کی کہ پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسری نصیحت میں فرمایا، یا بنیّ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر سورۃ لقمان آیت نمبر 16۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں ہو تب بھی اللہ اسے ضرور حاضر کر دے گا۔ یقین جانو اللہ بڑا باریک بین، بہت باخبر ہے۔ اس آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھانے کے لیے نہایت خوبصورت پیرائے میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کو بیان فرمایا، کیونکہ توحید کے بعد اللہ کی صفات کے بارے میں معلومات بچے کے ذہن رساں میں اتارنا یہ بھی تربیت اولاد کا بنیادی حصہ ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے۔ تیسری نصیحت میں کئی باتیں ایک ساتھ ارشاد فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر
वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर वला तुस्सइर खद्दक लिन्नासी वला तमशि फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर वक़्सिद फ़ी मश्शिका वग़्ज़ुद मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। सूरत लुक़मान आयत नंबर 19, आयत नंबर 17, 18, 19। तर्जमा: बेटे, नमाज कायम करो, लोगों को नेकी की तलक़ीन करो और बुराई से रोको, और जो तुम्हें तकलीफ़ पेश आए उस पर सब्र करो, बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। और लोगों के सामने अपने गाल मत फुलाओ और ज़मीन पर इतराते हुए मत चलो, यकीन जानो अल्लाह किसी इतराने वाले शेख़बाज़ को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल पैदा करो और अपनी आवाज़ को पस्त रखो, बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ होती है। मज़कूरा आयात में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दीनी, अखलाक़ी और नफ्सियाती तरबियत की है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को कुछ कामों को करने का हुक्म दिया और कुछ कामों से इज्तिनाब करने का हुक्म दिया। यहाँ सारी तरबियत तकरीर के ज़रिए से हो रही है, जिसका लहजा निहायत प्यार और शफ़क़त भरा है। और यकीन हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जो बेटे को नसीहतें की हैं, ख़ुद अमली तौर पर पहले से उन तमाम बातों पर कायम थे। इससे ये बात वाज़ेह है कि बच्चों को नसीहत करने से पहले ख़ुद इस बात पर अमल करना ज़रूरी है, और फिर मज़ीद ताकीद और वजाहत के लिए तकरीर के ज़रिए मुशफ़िक़ाना अंदाज़ में इन बातों की नसीहत अपने बच्चों को की जा सकती है। लिहाजा मालूम हुआ ख़ुद अमल किए बग़ैर बच्चों को लेक्चर देने का रवैया फ़ुज़ूल है, उससे नसीहत नहीं हो सकती। और ख़ुद अमल के बाद भी बच्चों को नसीहत डांट डपट से नहीं, बल्कि निहायत प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज में की जा सकती है। यहाँ एक अहम नुक्ता काबिल तवज्जो है कि वालिदैन का अमल और उनकी तकरीर बच्चों के लिए उसवा या काबिल गौर उसी वक्त बन सकती है जब वालिदैन और बच्चे के दरमियान ताल्लुक़ मज़बूत हो। अगर ये ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ जाए तो फिर बच्चे के लिए वालिदैन की तकरीर में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, जिसके नतीजे में तरबियत का अमल कमज़ोर पड़ जाता है। लिहाजा बच्चे के साथ रिश्ता ताल्लुक़ को मज़बूत करना निहायत ज़रूरी है। नंबर 6, सख्ती और डांट डपट से तरबियत। सख्ती और डांट डपट तरबियत औलाद के अमल के लिए कोई आइडियल सूरत हाल नहीं, उसके नतीजे में बच्चे से ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ जाता है, मुकालमे के रास्ते बंद हो जाते हैं और शफ़क़त व मोहब्बत जो उस रास्ते की सौगात है मांद पड़ जाती है। यही नहीं बल्कि बच्चे का जहन भी तरबियत को कबूल करना छोड़ देता है और बगावत का उनसर उसमें गालिब आने का अंदेशा रहता है। अगरचे वक्ती तौर पर बच्चा दब कर डांट खा भी ले और मसनूई तौर पर वालिदैन की चाहत पर अमल भी कर ले, लेकिन बहरहाल वो तादेर बाकी नहीं रहता। डांट डपट का अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरबियत के ख़िलाफ़ है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बचपन में 10 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम के हैसियत से काम करता रहा। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी मुझे डांट डपट की और न कभी मुझे ये कहा कि तुमने ये काम क्यों किया है, और न कभी मुझसे ये फरमाया कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। एक और रिवायत में हज़रत अमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बच्चा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत में था। एक मरतबा खाना खाते हुए मेरा हाथ बर्तन में इधर उधर घूम रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, या ग़ुलाम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीक। बेटे, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया करो, अपने दाएं हाथ से खाना खाया करो और अपने सामने से खाया करो।
ان حدیث سے ایک تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تربیت بچپن سے ہی شروع کی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت بچے کی عادتیں پختہ نہیں ہو چکی ہوتی، بلکہ ابھی عادتیں بن رہی ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ پختگی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر خدا نخواستہ اس وقت بچے کی تربیت نہ کی گئی اور ادب نہ سکھایا گیا اور بری عادتوں نے خوب جگہ پکڑ لی، تو بعد میں ان عادتوں کی پختگی کے بعد ان کی اصلاح کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر ایسے مواقع پر بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہی ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، بڑا ہو کر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ بچپن سے ہی بچوں کو اچھے کلمات اور آداب سکھانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ اور موت کے وقت بھی انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کنز العمال کی ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت یوں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ربا صغیرا حتی یقول لا الہ الا اللہ لم یحاسبہ اللہ۔ جو شخص اپنے بچے کی اس طرح پرورش کرے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیں گے۔ اور دوسری بات ان احادیث سے یہ معلوم ہوئی کہ بچوں کو غیر ضروری ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے ان کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ڈھیٹ پنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بچے پھر پیار محبت سے کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں رہتے، بلکہ ہر کام کے لیے ان کو پھر ڈانٹنا ہی پڑتا ہے۔ یوں یہ بری عادت ان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ کیا بچے پر بالکل سختی نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا بچے پر بالکل سختی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کچھ بھی کرتا پھرے، بس اس کو صرف پیار سے ہی سمجھا دیا جائے، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں دین میں ہمیں اعتدال سکھایا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت کی آئیڈیل صورتحال یہی ہے کہ اس کو نہ مارا جائے نہ ڈانٹا جائے، بلکہ پیار محبت اور شفقت سے ہی اس کی تربیت کی جائے۔ ایک اندازے کے مطابق 90% یا 95% یہی رویہ ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات کچھ سختی کی اور بعض اوقات کچھ مار کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے وقت اس کی بقدر ضرورت اجازت دی گئی ہے، تاہم یہ ڈانٹ ڈپٹ یا مار اس وقت ہے کہ جب سمجھانے بجھانے سے کام بالکل ہی نہ بن پڑے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، او کما قال علیہ السلام۔ جب تمہاری اولاد کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اولاد کی تربیت بچپن سے ہی شروع کی جانی چاہیے، تاکہ بڑے ہونے پر وہ اس تربیت کے عادی ہو جائے، بلکہ وہ عادتیں اس کی شخصیت کا باقاعدہ حصہ بن جائیں۔ مگر گھر میں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بچے اس عمل کو دیکھتے رہیں۔ 7 سال کی عمر ہونے پر بچے کو نماز پڑھنا سکھانا چاہیے اور اسے اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے نماز کی تاکید بھی کرنا چاہیے۔ جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو نماز ترک کرنے پر اس کی تھوڑی بہت سزا کی اجازت دی گئی ہے تاکہ نماز کی عادت پختہ ہو جائے، تاہم یہ سزا حدود کے اندر رہتے ہوئے ہونی چاہیے، کہیں حد سے تجاوز نہ ہو، جسم پر نشان نہ پڑ جائیں۔ یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ بچوں کو نماز جیسے فریضے کی عادت پڑ جائے، ورنہ
جب بچے کو نماز پڑھنے کی عادت ہی نہ ہو تو بلوغت کے بعد اس کی پابندی نہیں کرے گا۔ اگر ہم نماز سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو زندگی کی دیگر چیزوں پر بھی اطلاق کریں تو یہ اصول بن سکتا ہے کہ اچھی عادتیں بچے میں پیدا کرنے اور بری عادتیں چھڑوانے کے لیے ضروری ہے کہ 7 سال کی لگ بھگ کی عمر میں اچھی عادتوں کی نشو و نما بچے میں کی جائے، اس کو پیار، محبت اور شفقت سے سمجھایا جائے۔ تربیت کے جو نفسیاتی اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے بچے کی عادتوں پر کام کیا جائے اور اسی عمر میں بری عادتوں سے چھٹکارے کی کوشش بھی کی جائے۔ بچے میں بری عادتوں سے نفرت پیدا کی جائے اور بری عادتوں سے اجتناب کے لیے بچے کو سمجھایا جائے اور اس کی عادتیں درست کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ 7 سال سے کم عمر میں عادتوں کی داغ میل پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد کی عمر میں یہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس مرحلے میں اگر سختی کی بھی ضرورت ہو تو حدود میں رہتے ہوئے سختی اپنائی جا سکتی ہے، تاہم حدود متعین ہیں، ان سے تجاوز کی اجازت نہیں دی گئی۔